درختوں کی ٹہنیاں سرد رات میں آپس میں ٹکرا کر چرچرا رہی تھی۔ برف کے ذرات اندھیرے میں اڑ رہے تھے۔ اسی لمحے لکڑی کی بنی پرانی جھونپڑی میں آگ کی لو ذرا سی تیز ہوئی۔ حیا نے بے اختیار ہاتھ آگ کی جانب بڑھائے تھے۔ اس کی انگلیاں مارے ٹھنڈ کی شدت سے سن ہو گئی تھیں، مگر چہرہ خاموش تھا۔ حیا کی یہ جھونپڑی کشمیر کے ایک ایسے دور دراز برفانی جنگل میں تھی جہاں انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ دن میں یہاں سناٹا رہتا اور رات کو تو جنگل سانس لیتا محسوس ہوتا تھا۔ یہی جگہ، یہی جھونپڑی حیا کا گھر تھی۔ 19 سال کی عمر میں وہ بہت کچھ اب تک دیکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی جو عام لڑکیوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے اندر ایک عجیب مضبوطی تھی۔ وہ بول نہ سکتی تھی، گونگی تھی، مگر قدرت نے اس کی ایک کمی کے بدلے اسے ایک نایاب صلاحیت دی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں کو بغیر دیکھے صرف ان کی خوشبو سے پہچان لیا کرتی کہ کون سی بوٹی کس بیماری کے لیے ہے، کس میں شفا ہے اور کون سی زہریلی ہے۔ اس صلاحیت کا راز اس کی دادی جان تھی، جو برسوں پہلے اسے سکھا گئی تھی کہ جنگل صرف پیڑ پودوں کا مجموعہ نہیں بلکہ زندہ خزانہ ہے۔ اس کی دادی اب اس دنیا میں نہ تھی اور نہ ہی اس کے والدین۔ ایک برفانی تودا اور اس کی پوری دنیا ختم کر چکا تھا۔ اس دن کے بعد حیا نے رونا کم کر دیا تھا۔ اسی جھونپڑی میں انہی یادوں کے سہارے۔ اس رات سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے سانس لیں گے تو سینہ جم جائے گا۔ حیا نے آگ میں لکڑی کا ایک اور ٹکڑا ڈالا تھا۔ جھونپڑی میں جڑی بوٹیوں کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکی سوکھی پتیوں کے گٹھڑ ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ باہر بالکل خاموشی تھی، اور یہ خاموشی عام خاموشی نہ تھی، یہ کسی آنے والی آفت سے پہلے کی خاموشی تھی۔ بیچاری حیا نے آگ کے قریب بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اکثر ایسا کرتی تھی، جیسے جنگل میں بھی خاموشی میں جنگل کی باتیں سن رہی ہو۔ اچانک اس کی ناک سے انجان بدبو ٹکرائی، اور یہ بو کسی عام جڑی بوٹی کی نہ تھی۔ اس میں جلن تھی، دھواں تھا، وہ کچھ ایسا تھا جو اس سے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ حیا نے آنکھیں کھول دیں، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جھونپڑی کے اندر نظریں دوڑائیں، مگر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ آگ جل رہی تھی، دیواریں ساکت تھی۔ پھر اس نے اوپر دیکھا، چھت کی لکڑی پر برف کے قطرے پگھل رہے تھے، اور ان کے ساتھ ہلکا سا سیاہ نشان بھی تھا، جیسے کسی نے آگ کو چھو لیا ہو۔ حیا نے بے اختیار اپنی شال کو مضبوطی سے لپیٹا اور آگ کے مزید قریب ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے، اور اسی جھونپڑی میں ایک ایسا راز اترنے والا ہے جو اس کے خاموش وجود کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ تبھی جھونپڑی کی چھت پر زوردار دھماکے جیسی آواز گونجی، لکڑیاں چرچرائیں اور برف کے گولے چاروں طرف بکھر گئے۔ حیا چونک کر کھڑی ہوئی، اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ یہ آواز نہ تو برف کے ٹوٹنے کی تھی اور نہ کسی جانور کے کودنے کی۔ اس میں ایک عجیب بھاری پن تھا، جیسے کوئی بہت وزنی شے اوپر آن گری ہو۔ آگ کی لو ایک لمحے کو کانپ گئی، جیسے وہ بھی اس آواز سے ڈر گئی ہو۔ حیا نے لاٹھی کا سہارا لیا اور تیزی سے لالٹین اٹھائی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے جھونپڑی کے کونے میں رکھی پرانی سیڑھی کو گھسیٹ کر چھت کے روشن دان کے نیچے لگایا۔ لکڑی سردی سے سخت ہو گئی تھی۔ جو ہی اس نے قدم رکھا، ایک اور عجیب بو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ یہ وہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس نے محسوس کی تھی، مگر اب زیادہ تیز تھی۔ اس نے لالٹین کو بلند کیا اور روشن دان سے باہر جھانکا۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی تھی۔ چھت کی لکڑیاں جل کر خاک ہو چکی تھی، جیسے کسی نے آگ سے انہیں داغ دیا ہو۔ برف پگھل رہی تھی، اور اس کے بیچوں بیچ ایک نوجوان کا جسم چت لیٹا تھا۔ وہ درد کے مارے رہ رہا تھا، سانسیں ٹوٹنے کے قریب تھی، اور جسم سے ہلکا نیلا دھواں اٹھ رہا تھا۔ لباس جگہ جگہ سے پھٹا اور جلا ہوا تھا، جیسے کسی شعلے نے اسے چھوا ہو۔ حیا نے اب تک بڑے زخمی جانور دیکھے تھے، کئی بیمار انسانوں کا علاج بھی کیا تھا، مگر ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ مگر یہ کوئی عام انسان نہ لگتا تھا۔ یہ بات وہ فوراً سمجھ گئی۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا، مگر برف اس کے ارد گرد پگھلنے کے باوجود اسے ٹھنڈا نہ کر پا رہی تھی۔ نوجوان نے ہلکی سی جنبش کی اور دھواں ایک لمحے کے لیے تیز ہو گیا۔ حیا ڈری ضرور تھی، مگر اس کی بے چینی نے اسے سوچنے کی مہلت نہ دی۔
وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا مزید دیر کی تو یہ اجنبی مہمان شاید زندہ ہی نہ بچے۔ اس نے سیڑھی کو مضبوطی سے تھاما اور پوری ہمت جمع کر کے نوجوان کو سہارا دیا۔ اس کا جسم چھوتے ہی حیا کو یوں لگا جیسے اس نے دہکتے انگارے کو پکڑ لیا ہو، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ نہ جلے۔ گرمی شدید تھی مگر جلد پر کوئی نشان نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے گھسیٹ کر روشن دان کے قریب لائی۔ نوجوان کا وزن غیر معمولی تھا، جیسے اس کے جسم میں کوئی اور ہی طاقت بھری ہو۔ حیا کی سانس پھولنے لگی اور پھر ایک ایک قدم وہ اسے نیچے لے آئی۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا چہرہ نظر آنے لگا تھا تو وہ خوبصورت، مگر اس خوبصورتی میں کچھ اجنبی ضرور تھا۔ اس کے بال جل کر سرے سے ہی راکھ جیسے ہو گئے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نہیں بلکہ بھاپ اٹھ رہی تھی۔ بالآخر وہ کسی طرح اسے جھونپڑی کے اندر لے آئی۔ جوں ہی اس کا جسم لکڑی کے فرش سے لگا، فرش سے ہلکی چٹکنے کی آواز آئی۔ حیا نے اسے بستر کی جانب گھسیٹا اور جوں ہی اس نے چادر اڑائی، چادر بھی لمحوں میں جل کر خاک ہو گئی۔ اب اس کے دل میں کوئی شک نہ بچا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں، مگر فی الحال اس کے لیے انسان اور غیر انسانی مخلوق کا فرق بے معنی تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ سامنے والا شدید تکلیف میں ہے۔ نوجوان کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کے سینے سے اٹھتا ہوا نیلا دھواں جھونپڑی کی چھت تک پھیلنے لگا۔ باہر جنگل میں اچانک ہلکی سرسراہٹ ہوئی، جیسے درختوں نے ایک ساتھ سرگوشی کی ہو۔ حیا نے ایک لمحے کو دروازے کو دیکھا، مگر پھر اپنی توجہ دوبارہ اسی زخمی وجود پر ڈالی۔ اس نے فوراً دادی کا سکھایا ہوا طریقہ یاد کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسی جلن عام دوائی سے نہیں بجھتی۔ حیا نے جھک کر اس نوجوان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی پلکیں حرکت میں تھی جیسے وہ نیم بے ہوشی میں ہے، اور پھر اگلے لمحے اس بیچاری نے پوری ہمت جمع کر کے اسے جھونپڑی کے اندر بچھے ہوئے بستر تک پہنچایا۔ اس کا وجود ابھی بھی انگاروں کی طرح تپ رہا تھا۔ جوں ہی اس نے اسے بستر پر لٹایا، چادر کے ریشے بھی سسکنے لگے اور لمحوں میں کپڑا جل کر سیاہ ہو گیا۔ حیا نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر اس اجنبی کا جسم بخار نہیں تھا، یہ آگ تھی، ایسی آگ جو اندر ہی اندر اس کے وجود کو جلا رہی تھی۔ نوجوان کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، سینہ تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ جھونپڑی کے اندر کا درجہ حرارت بہت شدت سے بڑھنے لگا۔ لکڑی کی دیواروں سے چرچراہٹ کی آوازیں آنے لگی۔ حیا کے تو پسینے نکل رہے تھے۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں رکھا لکڑی کا پرانا صندوق اس نے فوراً کھولا۔ صندوق کھلتے ہی جڑی بوٹیوں کی تیز مہک فضا میں رچ گئی۔ یہ وہ مہک تھی جس کے ساتھ حیا بچپن سے پلی بڑھی تھی۔ اس کی انگلیاں خود بخود صحیح بوٹیوں کی طرف بڑھ گئیں۔ اس نے برفانی گلاب کی سوکھی پتیاں نکالی۔ یہ نایاب دوائی تھی جو اس کی دادی نے اسے سکھا کر دی تھی کہ صرف انتہائی جلن میں استعمال کی جائے۔ حیا نے ان پتیوں کو مٹی کے پیالے میں ڈالا اور اس میں پتیاں مسل کر کپڑا بھگو دیا۔ جو ہی اس نے کپڑا اٹھایا، اس کے نتنوں میں ٹھنڈی مگر تیز خوشبو بھر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ نوجوان کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر کپڑا رکھتے ہی عجیب منظر سامنے آ گیا۔ پانی کپڑے کے اندر کھولنے لگا، ہلکی بھاپ اٹھی تھی، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پیالے میں رکھا باقی پانی بھی گرم ہو گیا تھا، مگر حیا بیچاری کے ہاتھ سلامت تھے، جلد نہیں جلی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو اسے یاد آیا کہ دادی اکثر کہا کرتی تھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وجود میں قدرت نے خاص توازن رکھا ہوتا ہے، وہ آگ اور پانی کے بیچ کی حد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ شاید وہی لوگ ایسی آزمائشوں کے لیے چنے جاتے ہیں۔ خیر، حیا نے اللہ کا نام لیا اور دوبارہ کپڑے کو نچوڑ کر اس اجنبی کے ماتھے پر رکھا۔ نوجوان کے ہونٹ ہلے، اس کے منہ سے کراہنے کی بجائے عجیب آواز نکلی۔ وہ آواز کسی انسانی چیخ جیسی نہ تھی بلکہ کسی پرانے ساز کی دھن کی طرح تھی، مدھم، درد بھری اور لرزتی ہوئی۔ حیا ساکت کھڑی سنتی رہی۔ ہر بار جب وہ پٹی بدلتی، وہ آواز ذرا سی بدل جاتی، جیسے آگ آہستہ آہستہ اپنی شدت کھو رہی ہو۔ وقت گزرتا رہا۔ جھونپڑی کے باہر رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ جنگل کی خاموشی اب پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ دور کہیں سے جانوروں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، کبھی کسی پنجے کی آہٹ، کبھی پروں کی پھڑ پھڑاہٹ، مگر کوئی اندر نہ آیا، جیسے سب اس جھونپڑی کے گرد رک کر کسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں۔ حیا نے نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا
اس کی دھڑکن تیز تھی، مگر پہلے سے کم بے قابو نیلا دھواں اب ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کپڑا بھگویا اور اس کی گردن پر رکھا۔ حیا کے ہاتھ ابھی بھی محفوظ تھے۔ نوجوان کی پلکیں ہلنے لگیں، اس کے چہرے پر درد کی جگہ اب تھکن نمایاں تھی۔ حیا نے اسے غور سے دیکھا تو لگا کہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس کا درد عام دنیا کے دکھوں سے مختلف ہے، اور شاید اس درد کا علاج بھی عام نہیں ہوگا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور جھونپڑی میں آگ کی شدت ابھی بھی موجود تھی۔ اسے لگا وہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی نہیں اور قدرت نے ہی اسے اس مقصد کے لیے چنا ہے۔ اب وہ پیچھے ہٹنے والی نہ تھی۔ وہ مسلسل پٹیاں بدلتی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں نہ گھبراہٹ تھی نہ جلدی، بس ایک خاموش تسلسل تھا، جسے وہ برسوں سے یہی کام کرتی آ رہی ہو۔ ہر بار وہ کپڑا رکھتی اور ہلکی سی بھاپ اٹھتی، مگر اب وہ پہلے جتنی تیز نہ تھی۔ نیلا دھواں جھونپڑی میں جو پھیل چکا تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تھا۔ وہ نوجوان کبھی بے چین ہو کر کروٹ بدلنے کی کوشش کرتا اور کبھی کراہتا تھا۔ جھونپڑی کے باہر برف گرنے کی آواز کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی تھم سی جاتی۔ جنگل کا سناٹا اب مکمل نہ رہا تھا۔ دور کہیں سے عجیب جانوروں کی آوازیں آنے لگی تھیں، کبھی بھاری سانسوں جیسی اور کبھی پنجوں کے برف پر پڑنے کی دھیمی چاپ تھی، اور کبھی کسی نامعلوم مخلوق کی سرگوشی، جیسے وہ سب اس کی جھونپڑی کے گرد دائرہ بنائے گھوم رہے ہوں۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی کے قریب جا کر ذرا سا پردہ ہٹایا۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں سائے حرکت کرتے محسوس ہو رہے تھے، جو کہ غیر معمولی تھے۔ کچھ آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہوئی اسے نظر بھی آئیں، مگر پھر فوراً غائب ہو گئی تھی۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے پردہ واپس لگا دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان تمام آوازوں اور موجودگی کے باوجود کوئی جھونپڑی کے اندر آنے کی کوشش نہ کر رہا تھا، جیسے سب جانتے ہوں کہ دروازے کے اندر قدم رکھنا ان کے بس کی بات نہیں۔ وہ واپس اس اجنبی کے قریب آ گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی، بار بار کپڑا نچوڑ کر رکھتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف کسی کو بچا نہیں رہی، بلکہ کسی ایسے بندھن میں بندھتی جا رہی ہے جس کی نوعیت وہ خود پر بھی پوری طرح نہیں سمجھ پا رہی۔ باہر جانوروں کی آوازیں کچھ دیر کے لیے تو شدت اختیار کر گئیں، مگر پھر اچانک خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ یوں لگا جیسے جنگل نے سانس لینا روک لیا ہو۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر نوجوان کی طرف۔ اس لمحے اسے یہ احساس ہوا کہ جنگل خود اس جھونپڑی کا پہرا دے رہا ہے۔ نوجوان کے ہونٹ ایک بار پھر حرکت میں آئے، اس بار آواز پہلے سے زیادہ مدھم تھی۔ حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، دھڑکن ابھی بھی تیز تھی مگر بے ترتیب نہ تھی۔ نیلا دھواں اب صرف کبھی کبھار ہی نظر آتا تھا۔ حیا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے بات نہیں کی، کبھی اپنے درد کو آواز نہیں دی، مگر اس خاموش وجود کے ساتھ بیٹھے بیٹھے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ الفاظ کے بغیر بھی رشتے جڑ سکتے ہیں۔ اور اس رات اس جھونپڑی کے اندر ایک خاموش لڑکی اور ایک انجان مخلوق ایک ایسی اندیکھی تقدیر سے بندھ چکے تھے جس کا راستہ نہ صرف ان کی زندگیوں کو بلکہ اس پورے جنگل کی قسمت کو بدلنے والا تھا۔ فجر کے قریب جھونپڑی کے اندر کی فضا اچانک بدلنے لگی تھی۔ آگ کی لو جو پوری رات مدھم تھی اب تقریباً بجھ گئی تھی، مگر بستر پر لیٹے وجود کی گرمی ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ حیا نے کپڑا نچوڑ کر آخری بار اس کے ماتھے پر رکھا کہ اچانک اس نوجوان کی پلکیں لرزیں اور ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رکی اور پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ حیا بے اختیار پیچھے ہٹی، اس کے قدم کانپ گئے تھے۔ وہ دیوار کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ اس نوجوان کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں، نہ سفیدی تھی نہ کسی انسانی آنکھ جیسی پہچان۔ وہ آنکھیں اندھیرے کی طرح گہری تھیں، جیسے ان کے اندر کوئی اور ہی دنیا بسی ہو۔ ان آنکھوں نے جھونپڑی کے اندر نگاہ دوڑائی، پھر حیا پر جا ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور درد بھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم نے ساتھ ہی نہ دیا۔ وہ لڑکھڑایا اور دوبارہ بستر کے کنارے گر پڑا۔ لکڑی کے فرش سے ٹکرانے کی آواز آئی، مگر اس کے جسم سے نکلتی گرمی نے لکڑی کو جلنے نہ دیا۔ حیا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، مگر ایک لمحے کو رک گئی۔ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔
پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ نوجوان نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی زبان سے الفاظ نکلے۔ آواز بھاری تھی مگر کمزوری چھپی تھی۔ اس نے کہا وہ آتشی جنزادہ ہے اور یہ کہ حیا نے اسے چھوا ہے پھر بھی زندہ ہے۔ حیا بول نہ سکتی تھی، اس کے ہونٹ ہلے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ اس نے بس اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ وہی تھے جو پوری رات اس آگ جیسے وجود کو چھوتے رہے مگر جل نہ پائے تھے۔ خیر وہ آہستہ آہستہ سیدھا ہو کر اجنبی بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جسم ابھی بھی کمزور تھا۔ اس نے حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ صدیوں سے آگ کے درمیان پلا بڑھا تھا۔ اس کے لیے جلنا زندگی کا حصہ تھا، مگر یہ لمس، یہ آگ اس آگ کے برعکس تھا۔ اس لمس میں ٹھنڈک تھی، سکون تھا، ایسا سکون جو اسے اپنی دنیا کے سب سے ٹھنڈے ٹھار چشموں میں بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ ایک انسانی لڑکی جو بول بھی نہیں سکتی، وہ اس کے لیے زندگی اور موت کے بیچ دیوار بن گئی تھی۔ حیا نے خاموشی سے اسے دوبارہ بستر پر سہارا دیا۔ اس کی حرکات میں پہلے سے زیادہ اعتماد تھا، جیسے اس نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا ہو کہ خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا۔ نوجوان نے آس پاس دیکھا۔ جھونپڑی کی دیواروں پر جڑی بوٹیوں کے گٹھڑ لٹک رہے تھے اور فضا میں عجیب سی خوشبو تھی۔ باہر صبح کی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ روشنی برف پر پڑتی تو چمک پیدا کرتی تھی۔ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں اب احتیاط کے ساتھ ساتھ احترام بھی تھا۔ حیا نے پانی کا پیالہ اٹھا کر اس کے قریب رکھا۔ نوجوان نے پیالے کو ہاتھ لگایا مگر فوراً واپس کھینچ لیا۔ پانی ہلکا سا گرم ہو گیا تھا۔ وہ کمزوری سے مسکرایا۔ حیا بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس صبح جھونپڑی کے اندر ایک خاموش لڑکی اور ایک آتشی مخلوق روبرو آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ نہ کوئی مکمل لفظ تھا، نہ کوئی واضح وعدہ، مگر ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ جنم لے چکا تھا جو تجربے اور خاموش اعتماد سے بنا تھا۔ جنگل کی رات نے جو تقدیر لکھی تھی، اس کی پہلی سطر اس صبح کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ نوجوان نے چند لمحے خاموشی اختیار کیے رکھی، جیسے وہ اپنے اندر کی آگ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے منہ کھولا اور اپنا نام زاویار بتایا۔ آواز میں ابھی بھی تپش تھی، مگر آواز میں وقار بھی تھا جو عام انسانوں کے لب و لہجے میں نہیں پایا جاتا۔ اس نے کہا وہ جنات کے بادشاہ کا سپہ سالار ہے، وہی جس کے ایک اشارے پر آگ کے لشکر حرکت میں آتے ہیں۔ حیا نے خاموشی سے سنا۔ اس کی آنکھیں اجنبی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ زاویار نے بتایا کہ ایک خوفناک جنگ میں جہاں آگ اور سایہ آمنے سامنے تھے، دشمن نے اس پر تیر پھینکا اور وہ تیر عام ہتھیار نہ تھا۔ اس کا زہر خون میں شامل ہو کر اسے آگ میں بدل دیتا ہے اور یہ زہر آہستہ آہستہ جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جسم خود ہی اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ زاویار نے کہا اگر میرا بخار مکمل طور پر نہ اترا تو میرا جسم پھٹ جائے گا اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ بھی جل جائے گا جو میرے قریب ہوگا۔ حیا کے دل میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ خطرہ صرف زاویار تک محدود نہیں، پورے جنگل، اس جھونپڑی اور اس کی اپنی زندگی تک بھی یہ پھیلا ہوا ہے۔ زاویار نے بتایا کہ اس زہر کا علاج صرف ایک شے سے ممکن ہے، ایک ایسا پھول جو صرف چاندنی رات میں کھلتا ہے، جب چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر ہو، اور یہ پھول عام آنکھوں کو نظر نہیں آتا، نہ ہی یہ پھول ہر کسی کے لیے اپنی خوشبو بکھیرتا ہے، اور یہ پھول اسی جنگل میں کہیں چھپا ہوا ہے، مگر اسے ڈھونڈنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ پھول صرف وہی ڈھونڈ پائے گا جس کے اندر قدرت نے خاص توازن رکھا ہو، جو آگ کو بغیر جلے چھو سکے اور زہر کو بغیر مرے برداشت کر سکے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اس جنگل میں وہ واحد وجود حیا کا ہے جسے یہ پھول قبول کرے گا۔ حیا نے اس کی بات سنتے ہی نظریں جھکا لیں اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ جذبہ جو اس نے پوری رات زاویار کے سرہانے بیٹھ کر محسوس کیا تھا۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے آگ جیسے جسم کو چھوا مگر پھر بھی جلنے سے محفوظ رہے۔ پھر اس نے زاویار کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب سوال نہیں تھا، بس ایک خاموش انتظار تھا۔ زاویار نے اسے آگاہ کرنا چاہا مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ وہ جانتا تھا یہ راستہ آسان نہیں ہوگا،
کہ اس جنگل میں وہ پھول ایسے مقامات پر کھلتا ہے جہاں عام انسان قدم نہیں رکھ سکتا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ لڑکی عام انسان نہیں۔ جھونپڑی کے باہر ہوا پھر سے چلنے لگی، برف کے ذرات آہستہ آہستہ زمین پر گرنے لگے۔ دن کی روشنی اب مکمل طور پر پھیل گئی تھی، مگر جنگل کے اندر عجیب سا سناٹا تھا۔ حیا نے زاویار کا کمبل درست کیا اور خاموشی سے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل میں انجانا سا بوجھ تھا، مگر اس کے ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی راتیں اس کے لیے کیا پیغام لے کر آئیں گی، مگر یہ وہ جان گئی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس دن اس جھونپڑی میں ایک گونگی لڑکی نے بغیر کوئی لفظ کہے ایسا وعدہ کیا جو اپنی جان سے بڑھ کر تھا، اور زاویار جو صدیوں سے آگ کا سپہ سالار تھا، پہلی بار کسی انسان کی خاموش ہاں پر ایک امید قائم کر چکا تھا۔ اگلے چند دن جھونپڑی میں عجیب خاموشی کے ساتھ گزرے۔ یہ خاموشی ویران نہ تھی بلکہ عجیب سی تھی۔ حیا صبح ہوتے ہی آگ درست کرتی، جڑی بوٹیوں کو ترتیب دیتی اور پھر زاویار کے قریب بیٹھ جاتی۔ بول تو وہ بے شک نہ سکتی تھی، مگر آنکھیں اس کی بہت کچھ کہہ دیا کرتی۔ کبھی وہ انگلی سے اشارہ کرتی، کبھی ہتھیلی پر لکیریں کھینچ کر بات سمجھاتی، اور کبھی بس ایک نظر کافی ہوتی۔ زاویار آہستہ آہستہ اس خاموش زبان کو سمجھنے لگا تھا۔ اسے حیرت ہوتی کہ الفاظ کے بغیر بھی باتیں کتنی صاف ہو سکتی ہیں۔ زاویار کا بخار پہلے سے کچھ کم تھا، مگر پوری طرح ختم نہ ہوا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی گرمی اب پہلے جیسی تیز نہ رہی تھی، مگر ابھی بھی خطرہ موجود تھا۔ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ذرا سی حرکت پر اس کے شریر میں درد اٹھتا اور سانسیں بھاری ہو جاتی۔ وہ بیچاری خاموشی سے دعا کرتی۔ اس کی حرکات میں اب جھجک نہ رہی تھی، مگر وہ ذمہ داری بخوبی نبھا رہی تھی۔ رات ڈھلتے ہی ماحول بدل جاتا، سورج غروب ہوتے ہی جھونپڑی کے باہر آہٹیں بھرنے لگتی۔ کبھی لومڑی کی چیخ سنائی دیتی تو کبھی بھیڑیے کی، اور پرندوں کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ بہت واضح ہوتی تھی۔ جب یہ آوازیں جھونپڑی کے قریب سے سنائی دیتی تو حیا کھڑکی سے باہر جھانکتی تو اسے باہر سائے لہراتے محسوس ہوتے تھے، مگر خوشی کی بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ اندر قدم نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ ان کے جھونپڑی کے اندر داخل ہونا، اندر قدم رکھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ حیا جانتی تھی کہ یہ سب اس کی موجودگی کا اثر ہے۔ جنگل کے جانور اس کی کمزوری کے باوجود اس کی اصل پہچان کو محسوس کر رہے تھے۔ حیا نے یہ سب دیکھا تو وہ اطمینان محسوس کرنے لگی تھی۔ ان دنوں میں حیا نے زاویار کے لیے خاص معمول بنا لیا تھا۔ صبح وہ نرم جڑی بوٹیوں کا قہوہ تیار کرتی، جس کی خوشبو ہلکی ٹھنڈک لیے ہوتی۔ زاویار قہوے کو ہاتھ میں لیتا تو پیالہ گرم ضرور ہو جاتا، مگر اب ابلتا نہیں تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا اور آنکھیں بند کرتا۔ حیا اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھتی تھی، اور پھر زاویار کی نظروں میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ اب وہاں ایک اور احساس شامل ہو گیا تھا۔ جنات کی دنیا حکم اور طاقت سے بھری ہوتی ہے، مگر یہاں ایک گونگی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر اس اجنبی کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ اب یہ صرف اور صرف ایک زخمی جنزادے اور گونگی لڑکی کی کہانی نہ تھی۔ درد اور خوف کے بیچ کہیں ایسی خاموش محبت نے بھی جنم لے لیا تھا جو نہ سوال مانگتی تھی نہ وعدہ۔ جنگل اس بات کا گواہ تھا، اور جھونپڑی اس راز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، مگر جنگل پر عجیب اداسی طاری تھی۔ برف سورج کی روشنی میں چمک تو رہی تھی، مگر اس میں وہ تازگی نہ تھی جو عام دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ حیا جھونپڑی کے باہر جڑی بوٹیوں کو دھوپ میں سکھا رہی تھی کہ دور سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ جانوروں جیسی نہ تھی، اس میں انسانوں کی جلد بازی اور وزن تھا۔ حیا چونک کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دراز قد شخص برف پر چلتا جھونپڑی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ نورا تھا، اس گاؤں کا مشہور شاطر شکاری۔ وہ ان جنگلوں میں کئی بار آ چکا تھا، ہمیشہ کسی نہ کسی فائدے کے ساتھ لوٹا۔ آج اس کی توجہ جھونپڑی پر اس لیے ٹھہری تھی کہ اسے دور سے انوکھی مہک محسوس ہوئی، اور یہ مہک عام جڑی بوٹیوں جیسی نہ تھی، بلکہ اس میں کوئی گہری اور پراسرار کیفیت شامل تھی۔ اس نے جھونپڑی کو اوپر سے لے کے نیچے تک گھورا، اور اس کے ہونٹوں پر ٹیڑھی مسکان بکھر گئی۔ حیا نے اس شاطر شکاری کی آنکھوں میں جھانک کر خطرہ بھانپ لیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی، مگر نورا تیزی سے آگے بڑھا۔
اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا جیسے اسے اندر جانے کا پورا حق ہو۔ اس لڑکی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر نورے نے اس کی خاموشی کو کمزوری جانا۔ اس نے سخت آواز میں کچھ کہا جو حیا سن نہ سکی، مگر لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ رکنے والا نہیں۔ جھونپڑی کے اندر زاویار بستر پر دراز تھا۔ اس کا جسم کمزور تھا اور بخار اب تک پوری طرح اترا نہیں تھا۔ جو ہی نورے کی آواز اندر تک گئی، زاویار کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر اس کے جسم نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے دانت بھینچ کر خود کو قابو میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوا تو سب کچھ جل کر راکھ ہو سکتا ہے۔ باہر نورے نے حیا کا راستہ روک لیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے پیچھے کو دھکیلا اور پھر اچانک غصے میں آ کر زوردار تھپڑ دے مارا۔ حیا لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جھونپڑی کے اندر فضا یکدم بدل گئی۔ زاویار کے جسم میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ بخار جو پہلے قابو میں تھا ایک ہی لمحے میں کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کی سانس بھاری تھی اور سینے سے نیلا دھواں تیزی سے اٹھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ہونٹوں کے درمیان سے دبی دبی گراہٹ نکلی مگر وہ باہر نہیں آیا۔ اس نے خود کو روک لیا۔ اس کی بجائے اس نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے گہری سانس لی اور ہلکی سی پھونک ماری۔ یہ پھونک عام ہوا نہ تھی، اس میں آگ، حکم اور صدیوں کی طاقت شامل تھی۔ اگلے ہی لمحے نورے کے ہاتھ میں پکڑی بندوق پگھلنے لگی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا، اس کے کپڑوں نے عجیب طرح سے حرکت کی اور خود اس کے جسم کے گرد لپٹنے لگے، جیسے کسی اندیکھی قوت نے اسے جکڑ لیا ہو۔ وہ چیخ اٹھا تھا۔ جنگل اس کی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو آزاد کروانا چاہا مگر ناکام رہا۔ جتنا وہ ہلتا جلتا، کپڑے اتنے ہی مضبوطی سے جکڑے چلتے جاتے۔ آخر کار کسی طرح وہ خود کو چھڑا کر وہاں سے بھاگا۔ اس کے قدم برف پر پھسلے جا رہے تھے، سانسیں اکھڑ رہی تھی، دل میں خوف جڑیں پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ حیا دیوار کے ساتھ کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں نورے کی چیخیں گونج رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ زاویار کی وجہ سے ہوا ہے مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی طاقت کا ظاہر ہونا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً جھونپڑی کا دروازہ بند کیا اور اندر کی طرف لپکی۔ نورا جنگل سے نکل کر سیدھا گھاؤں کی طرف بھاگا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ اس جنگل میں گونگی لڑکی رہتی ہے جو جادوگرنی ہے۔ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جو ہتھیاروں کو پگھلا دیتی ہیں۔ اس کی تو باتیں سنتے ہی گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ خوف اور غصہ ایک ساتھ پھیلنے لگا۔ جھونپڑی میں زاویار کی سانسیں تیز تھی۔ حیا اس کے قریب بیٹھی ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک نیا احساس بھی تھا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ راز صرف جنگل تک محدود نہیں رہا، باہر انسانوں کا خوف جاگ چکا تھا اور یہ خوف آنے والے دنوں میں کسی بڑے طوفان کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ جنگل کی خاموشی اس رات ختم ہو گئی تھی۔ دور گاؤں کی طرف سے شور اٹھنے لگا تھا۔ خوف کی سرگوشیاں آگ بن چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو نورے کی کہانی سنا رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ گونگی لڑکی جادوگرنی ہے، کسی نے کہا جھونپڑی میں شیطان رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مشعلیں جلنے لگیں، لکڑی کے گٹھڑ اکٹھے کیے گئے اور وہ لوگ جنگل کی طرف بڑھنے لگے، ایک قافلے کی صورت میں۔ اندھیرے میں جلتی آگ کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ادھر جھونپڑی میں زاویار بے چین تھا۔ اس کے جسم کی گرمی ایک بار پھر سے بڑھنے لگی تھی۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا، بامشکل خود کو سیدھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، فیصلہ تھا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا کہ اب یہاں رکنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ میرا زہر دوبارہ طاقت پکڑتا جا رہا ہے۔ اگر وہ یہیں رہا تو اس کا جسم پھٹ جائے گا اور سب سے پہلے اس آگ کی لپیٹ میں حیا آئے گی۔ اس نے کہا حیا کو کہ تمہیں فوراً جنگل چھوڑ دینا چاہیے۔ حیا نے اس کی بات تو سنی مگر ایک قدم پیچھے نہ ہٹی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے زاویار کا ہاتھ پکڑا جو آگ سے بنا تھا مگر اس لمحے بے حد کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار چونک گیا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر حیا کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال نہیں تھا، بس ایک خاموش انکار تھا، اور اسی لمحے زاویار نے گہری سانس لی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب سچ چھپانا ممکن نہیں۔ اس نے دھیمی مگر صاف آواز میں اپنا سب سے بڑا راز کھول دیا۔
اس نے بتایا کہ اس کے بخار کا اصل علاج جڑی بوٹی یا پھول نہیں بلکہ ایک قربانی ہے، اور یہ آگ تبھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے جب کوئی انسان اپنی خوشی سے اپنا سب سے قیمتی احساس اسے دے دے، ورنہ اس کے بغیر یہ زہر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس تو دنیا کی کوئی دولت نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی خاندان نہیں۔ جھونپڑی کے باہر قدموں کی آوازیں تیز ہونے لگیں اور مشعلوں کی روشنی اب درختوں کے درمیان ناچنے لگی تھی۔ لوگ چیخ رہے تھے اور جھونپڑی کو جلانے کے نعرے لگ رہے تھے۔ آگ کی بو ہوا میں پھیلنے لگی۔ زاویار نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اگر ایک جان بچانی ہے تو وہ حیا کی ہوگی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ باہر نکلے گا اور ساری آگ اپنے اندر سمیٹ لے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان دے دے گا، مگر حیا کو ان انسانوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ حیا نے اس کا ارادہ پڑھ لیا۔ اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ اس لمحے جھونپڑی کے اندر آگ، خوف اور موت کے درمیان ایک خاموش لڑکی اور ایک آتشی جن ایک ایسے فیصلے کے دہانے پر کھڑے تھے جو آنے والی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ مشعلوں کی روشنی اب جھونپڑی کے دروازے تک آ چکی تھی۔ چیخ و پکار، قدموں کی دھمک اور جلتی لکڑی کی بو فضا میں بھر گئی تھی۔ زاویار نے دروازہ کھولا اور آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے ہی برف تو پگھلنے لگی تھی۔ گاؤں والوں نے جوں ہی یہ منظر دیکھا ان کی چیخیں حلق میں اٹک گئیں۔ کوئی پیچھے ہٹا، کوئی گر پڑا اور کوئی تو اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ خوف نے سب کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ جان بچا کر جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ زاویار کا جسم اب حد برداشت سے آگے جا چکا تھا۔ اس کی سانس ٹوٹنے لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اگلے لمحے سب کچھ بس راکھ ہو جائے گا۔ تبھی حیا دروازے سے باہر نکلی تھی۔ سرد ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی مگر وہ نہ رکی۔ اس نے دل سے دعا کی کہ یا اللہ، میری آواز جو میں نے کبھی استعمال نہیں کی، اگر اس کے بدلے اس کی جان بچ سکتی ہے تو مجھے قبول ہے۔ اس نے پیچھے سے زاویار کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ جو ہی اس کی نیت نے شکل اختیار کی، حیا کے گلے سے نرم روشنی پھوٹی اور وہ نور ایک لہر بن کر زاویار کے جسم میں اتر گیا۔ شعلے اچانک بجھ گئے، دھواں تحلیل ہو گیا اور جنگل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو معجزے کے بعد آتی ہے۔ آگ کے شعلے بجھتے ہی زاویار کے جسم سے وہ تپش بھی ختم ہو گئی۔ اس کی سانسیں ہموار ہونے لگی، آنکھوں کے گرد سیاہی ہٹنے لگی اور پہلی بار ان میں انسانوں جیسی سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ بدلنے لگا، جیسے آگ کی قید ٹوٹ گئی ہو، اور کچھ لمحوں بعد وہ ایک خوبصورت انسان کی صورت میں کھڑا تھا، تھکا ہوا مگر زندہ۔ حیا ابھی بھی اسے گلے لگائے کھڑی تھی۔ اچانک اس کے ہونٹ کانپ اٹھے۔ برسوں کی خاموشی جیسے ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلا، زاویار۔ آواز کمزور تھی مگر صاف تھی۔ خود حیا بھی چونک گئی۔ اس نے بے یقین ہو کر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ آواز تھی جو اس نے کبھی اپنی نہ سمجھی تھی۔ زاویار نے حیا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ قدرت نے سودا کر لیا ہے۔ اس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حیا کی برسوں کی خاموشی قربان ہو گئی تھی۔ جس کمزوری کو اس نے اپنی قسمت سمجھ لیا تھا، وہی اس لمحے اس سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی۔ زاویار نے دھیرے سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر، احترام اور ایسی محبت تھی جو کسی دنیا کی محبت جیسی نہیں ہوتی۔ یہ وہ رشتہ تھا جو قربانی، خاموشی اور معجزے سے جنم لیتا ہے۔ زاویار نے واپس آتی طاقتوں کو محسوس کیا تو سب سے پہلے اس نے جھونپڑی کے گرد ایک غیر مرئی حصار قائم کیا۔ یہ حصار نظر نہیں آتا۔ اب یہ جھونپڑی محفوظ تھی اور اس کے اندر رہنے والے بھی۔ زاویار کے سامنے کوہکاف کی راہیں کھل چکی تھیں، مگر اس جنزادے نے واپسی سے انکار کر دیا۔ اس نے وہ دنیا چھوڑ دی جہاں طاقت حکم مانتی ہے، اور اس دنیا کو چن لیا جہاں خاموشی دعا بن جاتی ہے۔ اس نے حیا کے ساتھ اسی جنگل میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اسی جھونپڑی میں جہاں زندگی نے اسے دوبارہ جنم دیا۔ حیا اب باقاعدہ بول سکتی تھی۔
مگر اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو اس کی خاموشی میں ہوا کرتا تھا۔ دن گزرتے گئے، خبر پھیلنے لگی کہ اس جنگل میں شفا ہے۔ بیمار لوگ آتے، خاموشی سے دستک دیتے اور امید کے ساتھ لوٹتے۔ زاویار جڑی بوٹیوں کو پہچانتا، ان کی تاثیر جانتا، اور حیا کی آواز دوا بن کر دلوں تک اترتی۔ اس کی باتوں میں ایسی مٹھاس تھی جو درد کو ہلکا کر دیتی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کا لہجہ سن کر زخم بھی سکون پکڑ لیتے ہیں۔ جنگل اب پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ جانور بجائے خوف کے احترام سے گزرتے اور راتیں چیخوں کی بجائے سرگوشیوں میں ڈھل گئیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں ایک حکیم رہتا ہے جو انسان جیسا نہیں لگتا، اور اس کی بیوی کی آواز میں دعا کی تاثیر ہے۔ مگر کوئی اس راز تک نہ پہنچ سکا کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ مگر یہ حقیقت ضرور ہے کہ آج یہاں سے کوئی بھی آنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ سب اپنی مراد پا کر جاتے ہیں۔